تین کام اللہ کو پسند ہے۔ پہلا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ دوسرا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ تیسرا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ آزمائش میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو زیرہ زیرہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جب آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار، یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیے، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا تو پھر اس بات کو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں سزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پہ اللہ کی عطا فضل ہے، نعمت ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں شوہر کو بڑا بنا کر رکھے۔ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے کیونکہ وہ محافظ ہے۔ شوہر کی اہمیت باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی سوچوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے پکارتے لفظوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، ان کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے خود کو بھی وقت دینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دے اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ شریعت پر چلنے والا کبھی پچھتاتا نہیں۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردہ رکھتا ہے۔ خوش فہمیوں کی عینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس عینک کو اتار دے۔
سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب سب چھوڑ دیں گے تمہیں، تب اللہ ہی یاد آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب فقط اتنا ہے کہ مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، پہلا بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست، تیسرا غربت میں بیوی۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہے، پہلا تہجد کی نماز پڑھنا، دوسرا کثرت سے استغفار کرنا، تیسرا کثرت سے صدقہ دینا، چوتھا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے اور زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی کے میٹھے بول ہیں، کسی کی نیت میں جھول ہے، یہ دنیا گول ہے، یہاں سب کے ڈبل رول ہے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حقیقتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتا بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہے۔ جب بھی لگے کہ تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے، گھٹن ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کچھ نہیں بچا یا سب ختم ہو رہا ہے، اس لمحے میں خود کو یاد دلائیں اور دہرائیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہی مجھے کافی ہے، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسرے کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لگے۔ کسی چلچلاتی دوپہر میں قبرستان جا کر مشہور و معروف لوگوں کے گرد آلود قبریں دیکھیں، شہرت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، باز، منافقت اور احسان فراموش کا نہیں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویے اختیار کرے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ توبہ کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں، بلکہ توبہ از خود ایک مستقل عبادت ہے جو غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتے، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آج کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ آگ لگانے والے کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا اور رشتے کا تقدس بحال رکھنا جانتا ہو۔ چہرے قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جایا کرتے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ زندگی کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ غصہ پاگل پن سے شروع ہوتا ہے اور پچھتاوے پر ختم ہوتا ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتے ہیں اور مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم ہونے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ درگزر کیا کرے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ آسانیاں تقسیم کرے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔